السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر 14 پیش ہے. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو فیبروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز دیے تھی اور اس میں سے کوئی 4 5 6 ٹرانزیکشنز ہم نے آپ کو کر کے دکھائی تھی اور پھر آپ سے کہا تھا کہ جی باقی جو اس مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ خود کریں اور ٹرائل بیلنس بھی بنائیں. تو امید ہے کہ یہ کام تو آپ نے کر لیا ہوگا. اب آئیے دیکھیں کہ جی آپ کا نتیجہ اور ہمارا نتیجہ جو ہے وہ آپ اس میں میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن پہلے ذرا وہیں سے ٹرانزیکشنز ہم لیتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کیے تھے. تو جو آخری ٹرانزیکشن ہم نے کی تھی وہ کی تھی فکسڈ ڈپازٹ والی. اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے کہ جی 17 فروری کو تھی ٹرانزیکشن ایک کہ مسٹر اے کو ہم نے پے کیے چیک کے تھرو. تو یہ ایک پیمنٹ ہے جو کی گئی. مسٹر اے جو ہیں وہ کریڈیٹر تھے ہمارے, لہذا کریڈیٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور بینک کا اکاؤنٹ چونکہ چیک کے ذریعے پیمنٹ ہوئی ہے اس لیے بینک کو جو ہے وہ ہم کریڈٹ کریں گے. تو بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا, مسٹر اے کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا 25,000 روپے سے. 20 فروری کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں کیش وصول ہوا مسٹر بی سے 75,000 روپے کا. مسٹر بی ہمارے ڈیٹر تھے, انہوں نے ہمیں پیسے ادا کرنے تھے. ان کے اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے کیونکہ ان سے اب وصولی ہو گئی ہے اور وصولی ہوئی ہے کیش میں, اس لیے کیش کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 75,000 روپے سے ڈیبٹ ہوگا. 28 فروری کی 2 ٹرانزیکشنز تھیں کہ جی سیلری اکرو کی 5,000 روپے کی اور ایکسپنسز اکرو کیے 15,000 روپے کے. یعنی وہ اخراجات جو کہ فروری کے مہینے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ فروری کے مہینے میں نہیں ہوئی, وہ شاید اگلے ماہ میں ہوگی. اب ان دونوں ٹرانزیکشنز کو آپ نے جرنل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کرنا تھا کیونکہ کیش پیمنٹ یا بینک پیمنٹ کوئی انوالوڈ نہیں تھا. کیا کرتے ہم سیلریز کے لیے, سیلری کا جو ایکسپنس اکاؤنٹ کا لیجر اکاؤنٹ ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے 5,000 روپے سے اور کریڈٹ کریں گے اکروڈ ایکسپنسز یا سیلریز اکروڈ اکاؤنٹ کو اسی اماؤنٹ سے. پیبل بنائیں گے, پیبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیں گے. اسی طریقے سے جو دوسرے ایکسپنسز ہیں 15,000 روپے کے, ان کو ہم 15,000 روپے کو ڈیبٹ کریں گے ایکسپنسز میں کیونکہ خرچہ ہو گیا, اور پیبل ہے پیسہ وہ ابھی پے نہیں کیا اس لیے ایکسکروڈ ایکسپنسز اکاؤنٹ کو ہم 15,000 روپے سے کریڈٹ کر دیں گے. تو یہ تو اکاؤنٹنگ انٹریز ہو گئی. اب اگر آپ نے یہ تمام انٹریز جو ہیں یہ صحیح کیے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ٹرائل بیلنس آنا چاہیے 28 فروری کی تاریخ میں, اس میں بیلنسز جو ہیں وہ وہی ہونے چاہیے جو کہ اس وقت ہم آپ کو سلائیڈ پہ دکھا رہے ہیں. کیش اکاؤنٹ میں 99,000 کا بیلنس ہے, بینک اکاؤنٹ میں 40,000 ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ آپ سب بیلنسز جو ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں اپنے جواب کے ساتھ. اب اس ٹرائل بیلنس سے ہم نے آگے ظاہر ہے کہ وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ فروری کے مہینے کا بھی بنانا ہے. تو اب آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ دونوں بنائیے اور یہ پھر ہم دیکھیں گے کہ جی آپ نے وہ صحیح بنائی یا نہیں بنائی. آج کے لیکچر میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ اب
علی ٹریڈر سے ایسے تعلق نہیں رکھتی کہ کسی ٹرانزیکشنز کے ہم ذکر کر رہے ہیں یا ٹرائل بیلنس کیسے بنانا ہے یا کیا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے آپ کو ایک وہ سمپل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا کے بتایا تھا تو اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جی کاسٹ آف گڈ سولڈ. اس میں کچھ چیز آئی تھی, ایک بات آئی تھی کہ جی پرچیزز ہیں, اور پرچیزز تو جنوری کے مہینے میں بھی تھی اور فروری کے مہینے میں بھی علی ٹریڈرز کی تھی. یہ پرچیزز کاسٹ آف گڈ سولڈ. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جی کچھ اوپننگ سٹاک بھی ہوتا ہے, پرچیزز بھی ہوتی ہیں, کلوزنگ سٹاک بھی ہوتا ہے. تو یہ سٹاک کیا چیز ہے اور یہ پرچیزز کیا چیز ہے اور یہ کیا سارا سلسلہ آپس میں کیسے یہ ہوتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے. چیز یہ ہے کہ پرچیزز یعنی جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں, بھائی ہم خریدتے تو بہت کچھ ہے. ہم وہ مال خریدتے ہیں جو ہم نے بیچنا ہوتا ہے دکان میں. ہم بہت سی ایسی چیزیں بھی خریدتے ہیں کہ صفائی, دکان کی صفائی کے لیے کپڑا ہے, جھاڑو ہے, کوئی اور چیز خریدتے ہیں. بجلی کا بلب ہے بھائی دکان میں لگانا ہے یا ٹیوب لائٹ لگانی ہے, وہ بھی ہم خرید رہے ہیں, وہ بھی سارا پرچیز ہی ہے, خرید ہی رہے ہیں نا ہم. تو وہ سارے کا سارا ہم کیوں اس پرچیزز کے اکاؤنٹ میں ہی ڈالیں گے سب کچھ؟ یہ کیا ہوگا؟ یا یہ پرچیزز اکاؤنٹ جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تو یہ بات ذرا پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم چیزیں اپنے استعمال کے لیے یا اپنے کاروبار کے استعمال میں لانے کے لیے, مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ جی ٹیوب لائٹ لگانی ہے یا کوئی بلب لگانا ہے یا ڈسٹر خریدنے ہیں یا جھاڑو خریدنے ہیں یا پینسلیں خریدنی ہیں, بال پوائنٹ خریدنے ہیں, پیڈ خریدنے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہم خرید رہے ہیں یہ تو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں. ہاں اگر ہم ان کو جو ہے ایک مثال کے طور پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ جی جب ہمیں ضرورت پڑے تب ہم جا کے پینسلیں خرید کے لائیں یا بلب خرید کے لائیں یا ٹیوب لائٹ لے کے آئیں, ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جی اکٹھے ہی 6 ٹیوب لائٹس خرید لیتے ہیں یا اکٹھے ہی 6 درجن بلب خرید کے رکھ لیتے ہیں, جب جب ضرورت ہوگی وہ نکال کے ہم لگا لیا کریں گے. یا بہت سارے بال پوائنٹس خرید لیتے ہیں, بہت ساری پینسلیں خرید لیتے ہیں, اسٹیشنری کے بہت سارے آئٹمس خرید کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, اسٹاک کر لیتے ہیں ان کا. تو پھر جو ہے وہ ذرا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اگر تو ہم اتنی ہی چیز خریدیں جو کہ ہم نے فوری استعمال میں لے لینی ہے تو پھر وہ تو چارج ہو جائے گا ایکسپنس کے طور پہ, جو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم روزمرہ کاروبار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہاں جو مال ہم خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے وہ ایکسپنس کے طور پہ نہیں ہوگا, وہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں جائے گا. وہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں جائے گا کیونکہ پرچیز کے اکاؤنٹ میں ہم تفصیل رکھ رہے ہیں ان تمام یا اس تمام مال کی جو ہم نے ری سیل کے لیے, دوبارہ بیچنے کے لیے یا بیچنے کے لیے جو ہم نے خریدا تھا, اپنے استعمال کے لیے نہیں, جو بیچنے کے لیے خریدا تھا, اس مال کو ہم پرچیزز کے اکاؤنٹ میں لاتے. تو یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے. اب اسی مال میں سے جو چیزیں ہم بیچتے ہیں, جو بیچتے ہیں ہم چیزیں اس مال میں سے جو خریدا ہوا ہے, تو وہ ہم ظاہر ہے کہ قیمت خرید پہ نہیں بیچتے, وہ اس کے لیے ہم قیمت فروخت کا تعین کرتے ہیں اور وہ جو مال ہے وہ ہم اس قیمت میں بیچتے ہیں جو ہم نے قیمت فروخت اس کی متعین کی ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو مال ہم نے خریدا کیا وہ سارے کا سارا بک گیا یا نہیں بکا؟ اگر نہیں بکا تو اس کا بیلنس کہاں ہے؟ اور جو بک گیا اس کو ہم نے پرچیزز کے اکاؤنٹ میں سے کیسے نکالا؟ وہ بھی تو نکالنا ضروری ہے نا, کیونکہ پرچیزز ٹھیک ہے ہم نے 2,000 روپے کی 10,000 روپے کی 2 لاکھ روپے کی, لیکن وہ ساری کی ساری نہیں بکی, اس میں سے کچھ حصہ بکا, باقی ہمارے پاس بیلنس رہ گیا. تو وہ جو حصہ استعمال ہو گیا, بک گیا, اس کی
اس کو تو پرچیزز کی ویلیو میں سے نکالنا پڑے گا. وہ فگر کیا ہوگی, وہ کیسے نکلے گا؟ جو بیلنس رہ جائے گا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیلنس جی ظاہر ہے کہ جو آئٹمز ہمارے پاس اسٹاک میں رہ گئے وہی ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. اب مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا پہلے تو یہ ہو گیا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اسٹیشنری اپنے دفتر کے لیے, اپنے کاروبار کے استعمال کے لیے اور بہت سی چیزیں آپ خریدتے ہیں, اس کا اسٹاک اکٹھے خرید لیتے ہیں اور کہ جی 5 مہینے کا, 6 مہینے کا, 2 مہینے کا, 1 مہینے کا اسٹاک خرید لیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پورے مہینے میں استعمال ہونا ہوگا. لیکن اس کو آپ کسی طریقے سے ایسے نہیں کہ جی ہر ایک کے ہاتھ میں 10 قلم تھما دیں اور 10 پیڈ تھما دیں کہ بھائی یہ سارے مہینے میں تمہیں اسٹیشنری دے دی ہم نے, اب تم استعمال کرتے رہنا, ہمارے سے مت آ کے پوچھنا پہلی تاریخ کے بعد. ایسے نہیں ہوتا. تو جیسے جیسے کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ مال ان کو دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, لیکن خرید آپ اکٹھے. اب جب آپ نے اسٹیشنری خرید لی اپنے استعمال کے لیے, آپ نے مال خریدا بیچنے کے لیے, اگر یہ ساری چیزیں ہم پرچیزز کے اندر اکٹھی کر دیں اور مہینے کے آخر کے پرچیزز کے اکاؤنٹ میں اکٹھی ڈال دیں تو پھر مہینے کے آخر میں یہ بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ جناب اس میں سے کتنا ویلیو کا مال جو ہے وہ ریسیل کا تھا, اس میں سے کتنا ویلیو کا مال جو ہے وہ اسٹیشنری کا تھا جو ہمارے اپنے استعمال کے لیے, یا اور کیا کیا چیزیں. اور یہ مسئلہ جو ہے خاص طور پہ جس وقت ہمارا کوئی مینوفیکچرنگ کنسرن ہو, جہاں پہ ہم چیزیں بنا رہے ہوں, ٹریڈنگ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. یعنی جہاں پہ ہم مال خریدا ہوا اس کو دوبارہ بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ شاید اتنا مسئلہ نہ آئے, لیکن مسئلہ وہاں پہ آئے گا کہ جہاں پہ آپ خام مال بھی خرید رہے ہیں, آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا بھی کچھ مال پڑا ہوا ہے اور جو فیکٹری میں آپ بنایا مال وہ بھی آپ کے پاس اس کا اسٹاک بھی موجود ہے, آپ کے پاس کچھ ایسا اسٹاک بھی موجود ہے کہ جو پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے, اس کا بھی اسٹاک پڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد مسئلہ کیا آتا ہے کہ جی بہت سارے مختلف قسم کے آئٹمز خرید رہے ہیں, آپ خام مال کے بھی خرید رہے ہیں, آپ جو فنشڈ گڈز پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو بیچیں گے آپ کارخانے سے بنا کر کے جو بیچ رہے ہیں, بنانے کے بعد جو بیچیں گے آپ, وہ بھی ایک پروڈکٹ نہیں ہو سکتا, وہ کئی پروڈکٹ ہو سکتے ہیں. ہر ایک کا آپ کو علیحدہ علیحدہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی مہینے میں کتنا بنا, اس میں سے کتنا جو ہے وہ آگے استعمال ہوا یا بیچا گیا یا جو بھی ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. سو معاملہ جو ہے وہ صرف ایک اکاؤنٹ کھول کے یعنی پرچیزز کا اکاؤنٹ کھول کے معاملہ حل نہیں ہو سکتا, جہاں پہ ایون لیٹس سے کہ جی ایک دکان کے اندر آپ پرچیزز جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزوں کی کر رہے ہیں, بہت سارے پروڈکٹس کی کر رہے ہیں. اب وہ کہیں ڈبل روٹی ہے اور کہیں جام کے ڈبے ہیں اور کہیں کارن فلیکس ہے, کہیں کچھ اور ہے, مکھن ہے, کہیں دودھ ہے, کہیں بے تحاشا چیزیں ہوتی ہے. تو اب یہ تمام چیزیں آ رہی ہے. اب ہر ایک کا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ جناب اس کا کتنا ہم نے مہینے کے دوران خریدا, پچھلے مہینے کتنا خریدا, اس مہینے کتنا خریدا, پچھلے مہینے کتنا اس میں سے بکا, کتنا رہ گیا تھا, پھر اس مہینے میں نے کتنا خریدا, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے تجزیے بھی کرنے ہوتے ہیں اپنے کاروبار پہ کنٹرول رکھنے کے لیے. تو ایک اکاؤنٹ جو ہے پرچیزز کا وہ یہ تمام معاملہ ہمیں حل کر کے نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے یعنی کاروبار کے ذاتی استعمال کے لیے, اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لیکن کاروبار کے استعمال کے لیے, یعنی وہی جو میں نے ڈسٹرز اور جھاڑو اور بلب جو لگانے ہمیں دفتر کے اندر یا فیکٹری کے اندر یا ٹیوب لائٹس وغیرہ دکان میں جو لگانی ہے ان کی بات کی تھی. ان کا اسٹاک جو اگر ہم وہ اکٹھا مال خرید لیتے تو ان کی بھی علیحدہ علیحدہ ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہو جاتا ہے. تو ایک طرف چیز یہ ہے کہ جی پرچیزز ہم نے کی ہیں, دوسری طرف ہمیں ان کا تعین کرنا ہے کہ جی ان میں سے جو مال بک گیا یا مال استعمال ہو گیا اس کا ویلیو کیا تھا, وہ کتنا تھا, اور پھر اس میں سے مہینے کے آخر میں ہمارے پاس کتنا بچ گیا. یہ ضروری ہے بہت تعین کرنا. تو اس کے لیے جو ہے وہ صرف پرچیزز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم استعمال کرتے مثلا ایک
چیز کہلاتی ہے اسٹاک اکاؤنٹس یا انوینٹری یا اسٹاک کا اکاؤنٹ. اب اسٹاک جو اکاؤنٹ ہے وہ را مٹیریل کا اسٹاک بھی ہو سکتا ہے, وہ فنشڈ گڈز کا اسٹاک بھی ہو سکتا ہے, وہ اسٹیشنری کا بھی اسٹاک ہو سکتا ہے, وہ اسپیئرز کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹولز کا بھی ہو سکتا ہے. ہر قسم کی چیز کا اسٹاک ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ اپنے پاس رکھے ہوئے. مشینری ہے آپ کے پاس, آپ کی فیکٹری میں لگی ہوئی ہے, اس مشینری میں کے لیے بہت سارے مختلف چھوٹے موٹے پرزہ جات جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. وہ اب جب ہر دفعہ مشینری رک جائے تو آپ بازار دوڑے نہیں جائیں گے ان کو خریدنے کے لیے, بلکہ اس کا اسٹاک اپنے پاس رکھیں گے. فلٹرز ہے, بہت سے, کوئی پیچ ہے, کوئی فلاں چیز ہے, کوئی فلاں چیز ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے وہ آپ رکھتے ہیں, اس کا اسٹاک رکھتے ہیں. کیل کانٹے سب رکھتے ہیں. اگر یہ مثال میں ایسے دے دوں کہ جی آپ نے تعین کیا کہ جی میں گھر بنانا چاہتا ہوں, بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا گھر بنانا چاہتا, اب آپ نے کہا کہ اچھا صاحب اب مجھ کو سریے کی ضرورت ہے, اب مجھے سیمنٹ کی ضرورت ہے, اب مجھے ریت کی ضرورت ہے, اب مجھے اینٹوں کی ضرورت ہے. چلیے جی, اب آپ کو کتنے کی ضرورت ہے, اب آپ کتنی خریدیں گے؟ آپ روز کی خریدیں گے, آپ مہینے کی خریدیں گے, آپ کتنے عرصے کے لیے وہ مال سارا خریدیں گے؟ تو وہ آپ یکمشت اس چیز کو پرچیز کریں گے کہ جی سیمنٹ ہے تو اچھا بھائی ٹوٹل سیمنٹ کی بوریاں کتنی خرچ ہونی ہے, چلیے صاحب وہ پوری کے پورا سیمنٹ اکٹھا خرید لیتے ہیں, قیمت کم ہے آج کل ہم خرید لیتے ہیں, تو وہ آپ اسٹاک کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ روز یا جس وقت ضرورت پڑتی ہے اس وقت بازار دوڑے نہیں جاتا آدمی کے خریدنے کے لیے چلا جائے, بلکہ اس کا اسٹاک رکھا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی ضرورت پڑے. کیونکہ آپ کو یہ تو مطلب ہے بات کچھ سمجھانے کی نہیں ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے کہ گاہک اگر دکان پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, تو آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ ذرا آدھے گھنٹے کے بعد آئیے یا 2 گھنٹے کے بعد آئیے, 2 دن کے بعد آئیے, میں ساتھ والی دکان سے منگا کے یا فلاں دکان سے منگا کے اپنے پاس لے آتا ہوں تو پھر میں آپ کو بھیج دوں گا. تو بھائی وہ ساتھ والی دکان میں ہی کیوں نہ چلا جائے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ مال تو پھر آپ کے پاس کیوں آئے وہ ساتھ والی دکان میں. آپ مشینری کے بند ہونے کا انتظار نہیں کرتے کہ مشینری بند ہو جائے تو پھر آپ جا کے اس کا جو ہے وہ اسپیئر جو ہے یا جو بھی چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ جی آن ریگولر بیسس کون کون سی مشینری جو ہے اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ آپ اپنے پاس اسٹاک رکھتے. کیونکہ مشینری کا بند ہونا اور پروڈکشن کا لاس ہونا زیادہ نقصان دہ ہے اس چیز سے کہ جی آپ کے پاس وہ اسپیئرز میں پیسہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک بلاک رہے اور اس اسپیئرز کا استعمال نہ ہو. کیونکہ جو پروڈکشن لاس ہوگی وہ آپ کو زیادہ مہنگی پڑتی ہے, اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس بات کے کہ جی آپ جس وقت اس مال کو پہلے اپنے پاس اسٹاک میں رکھیں. دکانداری کر رہے ہیں آپ, اب آپ کہیں کہ جناب میں تو ڈبل روٹی اس وقت منگاؤں گا ڈبل روٹی بنانے والے سے جس وقت میرے پاس گاہک آئیں گے ڈبل روٹی مانگنے کے لیے. تو بھائی ایسے تو کاروبار نہیں ہوگا نا. کاروبار تو ایسے ہوگا کہ جی ڈبل روٹی کا اسٹاک آپ کے پاس ہوگا کہ گاہک آئے اور وہ ڈبل روٹی مانگے اور آپ ڈبل روٹی ان کو بیچ دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اس وجہ سے جو اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے اس کو رکھا جاتا ہے. اسٹاک را مٹیریل کا ہو سکتا ہے, اسٹاک جو ہے وہ فنشڈ گڈز کا ہو سکتا ہے, جو بنایا گیا ہوا مال ہے یا کمپلیٹڈ مال ہے, جو اس کو آپ جو اس صورت میں آ گیا خام مال ایک طرف ہو گیا. خام مال سے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, اس سے چیزیں بناتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ ایک ہم فرنیچر بنانے کا کاروبار لیتے کہ جی اس کے پاس لکڑی ہے تو لکڑی تو را مٹیریل ہو گئی, اس کا کیل اس کے را مٹیریل ہو گیا, خام مال ہو گیا اس کا جو استعمال کرے گا فرنیچر بنانے میں. رنگ ہے, روغن ہے, فوم ہے, کپڑا ہے, اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو بھی چیزیں چاہیے ہوں. اب وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. کچھ چیزیں کچھ کرسیاں میزیں فرنیچر بن جاتا ہے تو جو بن گیا ہر طریقے سے بن گیا, رنگ روغن اس کی کشن اس کی سیٹ اس کے سب کچھ بن گیا, سب تیار ہے, مال ریڈی ہے کہ جی وہ بک جائے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوں گی
جو کہ ابھی تک ان پہ شاید رنگ روغن نہیں ہوا, ان کا کسی کا ایک کا بازو لگ گیا ہے تو دوسرا بازو نہیں لگا, تو یہ چیزیں بھی آپ کے اسٹاک کا حصہ ہے. خام مال تو آپ نے استعمال کرا, خام مال کو آپ نے کنورٹ کیا آپ نے کرسی بنانے میں, کرسی کمپلیٹ نہیں ہے تو کیا وہ جو کرسی پہ جو خام مال سارا استعمال ہوا اور اس پہ جو اور لاگت آئی, وہ کیا تمام کی تمام لاگت جو ہے اس کا کوئی ویلیو ہے, اس اسٹاک کا کوئی ویلیو ہے کہ جی جو آپ کے پاس سیمی فنشڈ سٹیج میں پڑا ہوا ہے, نیم ایک کمپلیٹ سٹیج میں پڑا ہوا ہے, اس کا بھی تو کوئی ویلیو ہوگا. سو وہ بھی اسٹاک کا حصہ ہے, تو وہ ایک کیٹیگری علیحدہ ہو جاتی ہے اسٹاک کی. اور جو کمپلیٹڈ مال ہے اس کا اسٹاک علیحدہ ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ سٹورز ہیں, اسپیئرز ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, ان کے بھی علیحدہ علیحدہ اسٹاکس ہوتے ہیں, ان کو بھی علیحدہ رکھنا ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گئی اسٹاکس کی بات کہ جی مختلف قسم کے اسٹاکس ہیں, اور اس اکاؤنٹ کے اندر جو اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے, جس قسم کے اسٹاک کا اکاؤنٹ ہے, اس میں پہلے تو ڈیبٹ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں. کیا ڈیبٹ ہوتا ہے؟ وہ ویلیو ڈیبٹ ہوتا ہے جو کہ ان کی قیمتیں, جس قیمت پہ ہم نے ان کو خریدا, اس سے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے. اس میں کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہوتا ہے وہ ویلیو کون سا؟ جو قیمت خرید تھی ان آئٹمز کی جو کہ یا ہم نے فیکٹری کو ایشو کر دیے, دے دیے فنشڈ آئٹمز بنانے کے لیے, کیونکہ خام مال میں کمی آ گئی. اتنے سے تو اب خام مال نہیں, اگر 1000 روپے کا خام مال خریدا تھا, 300 روپے کا خام مال جو ہے وہ کارخانے کے حوالے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے, اس سے آپ نے جو کچھ بنانا ہے وہ آپ بنا لیجئے, تو آپ کے پاس 1000 روپے کا تو اسٹاک نہیں رہا خام مال کا, اب آپ کے پاس 1000 مائنس 300 700 روپے کا جو ہے وہ خام مال کا اسٹاک موجود ہے. وہ 300 روپے کا کیا ہوا؟ وہ 300 روپے جو ہے وہ استعمال ہوئے اور شاید اس سے کچھ چیزیں بن گئی. اب وہ جو چیزیں بن گئیں تو یہ تو حصہ بن گیا اس فنشڈ پروڈکٹ کا, اس فنشڈ پروڈکٹ کی کاسٹ بن گئی جو کہ آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ حالت میں آ گیا. تو اسٹاک جو ہے, را مٹیریل کا اسٹاک اکاؤنٹ جو ہے, اس میں اب آپ کہتے کہ جی 700 روپے کا اسٹاک میرے پاس رہ گیا. فنشڈ گڈز کے جو اسٹاک ہے آپ کے پاس کہ وہ 300 روپے کا مال جو ہے وہ شاید اس کے کھاتے میں اس میں ڈیبٹ چلا گیا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ چیز ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اسٹاک کے اکاؤنٹ میں آپ ویلیو آف پرچیز جو ہے وہ ڈیبٹ کرتے ہیں. اسٹاک کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ اسی طریقے سے جیسے پرچیز میں کر رہے تھے آپ. اسٹاک کے اکاؤنٹ میں ویلیو آف گڈز سولڈ ایٹ دی پرائز دیٹ یو باٹ دم ایٹ, اس پہ آپ اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. یا اگر آپ نے اس کو ایشو کر دیا کارخانے کو فار پروڈکشن پرپزز, تو وہ اسی ویلیو پہ ایٹ دی کاسٹ ایٹ وچ دے ور پرچیزڈ, اس ویلیو پہ ایشو شو کر دیں گے آپ فیکٹری کو. تو آپ کے پاس بیلنس رہ جائے گا ان گڈز کا, اس خام مال کا جو کہ آپ کے پاس فزیکلی موجود ہونا چاہیے. یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جیسے کیش اکاؤنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ جی ہم دن شروع کرتے ہیں 2000 روپے سے, دن میں ہمارے پاس 20,000 روپے اور جمع ہوتے ہیں, ٹوٹل تو ہمارے پاس 22,000 دن میں ہو گئے پھر ہمارے پاس, لیکن ہم نے پھر پیمنٹس بھی اس 22,000 میں سے کی, اور شام کو جس وقت ہمارے پاس کیش ان ہینڈ بچا تو وہ 5,000 روپے بچ گیا, کیونکہ 17,000 روپے کی پیمنٹ ہم نے کر دی تو 5,000 شام میں بچ گیا. اسی طریقے سے اسٹاک کی بھی وہی بات ہے کہ جی آپ نے خریدا تو 22,000 روپے کا اسٹاک, اس میں سے 17,000 روپے کا بیچ دیا یا فیکٹری کو دے دیا کہ جی اس سے وہ آگے مال بنا لے, اس مال سے فنش پروڈکٹ بنائے,
تو وہ جو چیز ہے کہ جی اب میرے پاس 5,000 روپے کا باقی مال پڑا رہ گیا, تو وہ 5,000 کا فزیکلی موجود ہونا چاہیے, اور آپ اگر گنتی اس کی کرنا چاہیں تو وہ آپ گنتی کر سکے کہ جی ہاں 5,000 کے اتنا ہی بوریاں ہونی چاہیے تھی سیمنٹ کی, یا اتنی فلاں چیز ہونی چاہیے تھی, اس کا وزن یہ ہونا چاہیے تھا, یا اس کا نمبر اتنا ہونا چاہیے تھا, یا جو بھی ہے. کیا میرے پاس واقعی سٹور کے اندر اتنے ہی بوریاں پڑی ہیں, اتنے ہی کلو گرام سریا پڑا ہوا ہے, یا ٹن سریا پڑا ہوا ہے, یا جو بھی چیز ہے, یا نمبر آف بیگز, نمبر آف کارٹنز پڑے ہیں, باکسز پڑے ہیں, جو بھی ہے. تو یہ آپ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جی کیا آپ نے خریدا, جو آپ نے بیچا وہ آپ کا اس میں سے اگر مائنس کر دے فگر جو خریدا تھا, تو کیا باقی جو بچا رہا وہ بچا ہوا آپ کے پاس موجود ہے سٹور میں یا نہیں ہے, گودام میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ بھی ایک کنٹرول ہو گیا کہ کوئی اس میں سے چوری نہ کر لے چیز, یا غلط استعمال نہ ہو جائے, یا کہیں غائب نہ ہو جائے, یا کچھ نہ ہو جائے. تو وہ بھی ہے, کیونکہ پیسہ تو آپ کا لگا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک کنٹرول آپ کی خرید اور اس کے استعمال پر ہو گیا, کیونکہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ یا کنورٹ ہو رہا ہے انٹو فنش گڈز, یا وہ بیچا جا رہا ہے. تو اگر جو بیچا جا رہا ہے تو وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے اتنے ڈبے دودھ کے بیچے, فلاں دودھ کے بیچے, اتنے ڈبے آپ نے چینی کے بیچے, اتنے ڈبے آپ نے فلاں چیز کے بیچے, تو آپ کے پاس ٹوٹل ڈبے اتنے تھے, اتنے آپ نے آج کے دن میں بیچے, لہذا آپ کے پاس بیلنس میں اتنے ڈبے موجود ہونے چاہیے. کیا ہے یا نہیں ہے, تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے اس طریقے سے. تو یہ بھی اس کی ایک افادیت. سو اسٹاک اکاؤنٹ, ویلو آف cost of goods purchased is debited to the stock account, and the stock account is credited with the value of goods sold or issued to the factory for further use. The balance would represent the value of stock in hand. اب جہاں تک رہ گئی بات کہ جی اس کی دوسری سائڈ انٹریز کی کیا ہوگی, تو دوسری سائڈ جو انٹریز کی ہے, اسی انٹری کی یا اسی ٹرانزیکشن کی جو ہے, وہ یہ کہ جب آپ خرید رہے ہیں مال, اگر تو آپ کیش پہ خرید رہے ہیں یا کریڈٹ پہ خرید رہے ہیں, تو وہ کیش یا کریڈٹ کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آپ نے پیمنٹ کر دی اگر فوری طور پہ, تو وہ آپ نے اس کو کریڈٹ کر دیا کیش اکاؤنٹ کو یا بینک اکاؤنٹ کو. اور اگر آپ نے کریڈٹ پہ مال خریدا ہے تو پھر وہ مال جو ہے وہ کریڈیٹر کو کریڈٹ ہوگا اس کا ویلیو, اور ڈیبٹ اسٹاک اکاؤنٹ ہی ہوگا. تو وہاں پہ تو کوئی ہمارے وہ چینج نہیں آئی. اب جس وقت پیمنٹ کریں گے ہم کریڈیٹر کو, تو اسٹاک اکاؤنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کریڈیٹر کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے, کیش یا بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کر دیں گے. اسی طریقے سے چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب جو ہم نے سیل کر دیا, مال بیچ دیا, یا مال فیکٹری کو ایشو کر دیا فار فردر یوز اینڈ کنورژن انٹو فنشڈ پروڈکٹس, اس کو کیا, اس کی انٹری کیسے کریں گے؟ تو صاحب اس کی انٹری, کیونکہ جو سیل کرا اب اس کا ہم نے اسٹاک ریڈیوس کرنا ہے. سب سے پہلی بات کہ جی اس اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے ود دی کریڈٹ کریں گے بائی دا کاسٹ of the goods that have been sold, یعنی اس کاسٹ سے جو اس کے ان گڈ سولڈ کی کاسٹ جو آپ نے پے کی تھی, کاسٹ آف گڈز سولڈ, جس قیمت پہ آپ نے وہ مال جو بیچا ہے جس کو خریدا تھا, جو اس کو خریدا تھا, وہ قیمت سے آپ اس کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے. اور ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ ڈیبٹ آپ کر دیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو. جا کے ایک اور اکاؤنٹ کھولیں گے جس کو کہتے ہیں کاسٹ آف گڈز سولڈ. اب یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی پرچیزز کے اکاؤنٹ یا اسٹاک کے اکاؤنٹ میں جو اوپننگ بیلنس ہے وہ آپ شو کریں. اس کے بعد اس مہینے میں جتنی پرچیزز ہوئی ہیں وہ آپ اس میں اوپننگ اسٹاک میں ایڈ کر دیں. وہی بات جو میں نے آپ کو کیش کے بارے میں کہی تھی کہ صبح 2,000 تھا, دن کے دوران 20,000 میرے پاس مزید کیش آیا, اور ٹوٹل کیش تو آ گیا میرے پاس 22,000 روپیہ. سو اسی طریقے سے اگر 2,000 میرا اوپننگ اسٹاک تھا, 20,000 روپے کے مزید میں نے اگر اسٹاک خریدا,
اس دن میں مہینے میں جو بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے میرا, تو میرے پاس ٹوٹل سٹاک جو اویلیبل تھا سیل کے لیے یا ایشو ٹو دی فیکٹری کے لیے فار فردر یوزیج, تو میرے پاس ہو گیا 22,000 کا. اب اس 22,000 میں سے اگر میں 17,000 روپے کا سٹاک جو ہے وہ بیچ دیتا ہوں تو میں کہوں گا کہ جی اوپننگ سٹاک پلس پرچیز مائنس ویلو آف گڈز یا کاسٹ آف گڈز سولڈ یا ویلو آف گڈز ایشوڈ ٹو دا فیکٹری. بیلنس اسٹاک آف را مٹیریل میرے پاس رہ جائے گا, وہ بیلنسنگ فگر جو ہوئے گی, جو باقیہ رہ جائے گا وہ میرے پاس بیلنس اسٹاک ہوگا اس اسٹاک آئٹم کا جو کہ جس کو میں ڈیل کر رہا ہوں. سو چیز یہ ہو گئی کہ جی اوپننگ اسٹاک پلس پرچیز مائنس ویلو اور کاسٹ آف گڈز سولڈ will give me the closing stock of that particular item of stock. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کو یاد ہے, اگر آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کا فارمیٹ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک طرف ہم نے سیلز لکھا تھا, دوسری طرف ہم نے لکھا تھا کاسٹ آف گڈز سولڈ. اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو جب ہم سیلز میں سے مائنس کرتے تھے تو گروس پروفٹ ہمارا آتا, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو اس طریقے سے ہم تعین کرتے ہیں کہ جی جو ہم نے مال بیچا وہ اس کا ویلیو کیا تھا, کاسٹ اس کو بنانے کی یا اس کو قیمت, اس کی قیمت خرید کیا تھی جس کو ہم نے بیچا, وہ ہم اس کے اگینسٹ آف سیٹ کرتے, کیونکہ ہم نے خریدی تو بہت ساری چیزیں لیکن ساری کی ساری تو نہیں بیچی. چونکہ ساری نہیں بیچی اس لیے ساری کی کاسٹ تو ہم سیلز کے اگینسٹ نہیں لگا سکتے, اسی کی لگا سکتے ہیں کہ جتنا ویلیو یا جتنے آئٹمس ہم نے سیل کیے. تو یہ بات سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی طرف. کاسٹ آف گڈ سولڈ کا جہاں تک تعلق ہے, جہاں پہ آپ بنا بنایا مال بازار سے خرید کے اس کو اپنی دکان سے بیچتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ ویلیو جو کہ اس مال کی تھی, جو قیمت خرید تھی, اس پہ آپ نے مزید کوئی کام نہیں کیا, آپ نے اس کو بازار سے لا کے اپنی دکان میں رکھا اور دکان سے آپ نے آگے بیچ دیا, تو وہ تو وہی ویلیو ہے اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کی کہ جو قیمت خرید تھی. لیکن جہاں پہ فیکٹری ہے, جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہے, جہاں پہ اس خام مال کو کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹو ڈفرنٹ فنشڈ پروڈکٹ, تو وہاں پہ تو مزید کاسٹ بھی آتی ہیں. کیا کاسٹ آئیں گی؟ مثال کے طور پہ اس میں کاسٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. اس میں جو لوگ ان پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں, اس خام مال کو کنورٹ کر رہے ہیں, ان کی تمام کی تنخواہیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو مشینری چل رہی ہے جس پہ وہ خام مال پروسیس ہوتا ہے یا اس پہ مشینری استعمال ہوتی ہے اس کو بنانے میں, اس مشینری کی کاسٹ ہے. وہ کاسٹ کیا ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جی مشینری کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اس کی لائف پہ اسپریڈ کی جاتی ہے. تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی اس کی بھی کاسٹ آئے گی. پھر اس کے علاوہ جو آپ اسپیئرز استعمال کریں گے, جو آپ پانی اگر کا استعمال اس پروسیس میں ہوتا ہے یا گیس کا استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے, تو وہ تمام کاسٹس جو ہیں جو کہ ان گڈز کو جو آپ بیچ رہے ہیں بنانے پہ ڈائریکٹلی صرف ہوتے ہیں, ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اکاؤنٹ میں. اور پھر قیمت آتی ہے کہ ہاں جی یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ٹوٹل بن گئی. سو صرف انوینٹری اس میں یا اسٹاک نہیں ہوتا, اسٹاک آف را مٹیریل صرف نہیں ہوتا, بلکہ اس سے آگے بھی جی جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ جی کرسی بنا رہے ہیں آپ, کرسی کا خام مال تو لکڑی ہو گیا, لیکن لکڑی کو کنورٹ کریں گے آپ کرسی میں. اس کے لیے جو کارپینٹر ہیں, جو اسکلڈ کرافٹس مین ہیں آپ کے,
وہ اس پہ کام کریں گے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا وقت جو اس کرسی کو بنانے پہ اس کے حساب سے جو ان کی تنخواہ بنے گی ایک کرسی کو بنانے کے لیے، وہ بھی اس کی بنانے کی لاگت میں شامل ہوگی، خام مال شامل ہوگا، وہ اس کا کارپینٹر کی کاسٹ شامل ہوگی. اگر وہ مشینی آرے پہ اس نے لکڑی کاٹی تو وہ جو آرا چلا اس پہ بجلی خرچ ہوئی، اس کی کاسٹ آئے گی. آرے کی قیمت کا بھی ایک حصہ جو ہے اس کرسی پہ آئے گا. اس کے بعد کیل جو استعمال ہوں گے، اسکرو استعمال ہوں گے، پیچ استعمال ہوں گے، رنگ ہوگا، روغن ہوگا، ریگ مال استعمال ہوگا، بہت ساری چیزیں اور استعمال ہوگی. وہ تمام چیزیں مل کر اس کرسی کی ٹوٹل قیمت بنے گی، اس کی بنوائی کی قیمت بنے گی. اب اس کے علاوہ بہت سارے اور خرچے بھی ہوں گے. وہ خرچے کیا ہوں گے کہ جی اس فیکٹری کے یا اس جو بھی جگہ ہے اس فیکٹری کے جو دوسرے دفاتر ہیں جہاں پہ پرچیز والے بیٹھے ہوئے ہیں، سیل والے بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹس والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دوسرے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی کے، ان سب کے دفاتر کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ اس کرسی کی بنوائی کی قیمت میں شامل ہوگا. وہ ڈائریکٹ کاسٹ نہیں، وہ علیحدہ سے آئے گی. اس کو اوور ہیڈز کہہ لیں آپ یا جو مرضی کہہ لیں آپ، وہ بھی علیحدہ سے آئے گی. پھر اس کے بعد کہیں جا کے پروفٹ کی باری آتی ہے کہ اچھا اب یہ تو ٹوٹل کاسٹ اس کی بن گئی، اس پہ اوپر اب میں پروفٹ اپنا لگاؤں گا اور پھر میری قیمت فروخت جو ہے اس کا تعین ہوگا اور وہ بکے گا. تو اس طریقے سے جا کے یہ جو انوینٹری کا اکاؤنٹ کہ انوینٹری خام مال سے کہا گیا، خام مال سے ایک اکاؤنٹ ہم علیحدہ کھولیں گے کہ جی را مٹیریل اسٹاک سے جائے گا، کدھر جائے گا؟ فیکٹری کو جائے گا. جی فیکٹری کے لیے کیا اکاؤنٹ کھولیں گے؟ ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کھولیں گے کہ جی کام جو ہو رہا ہے اس کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. اس میں وہ ڈیبٹ ہوگا. باقی تمام کاسٹ جو ڈائریکٹ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں ابھی، کیل، کانٹے، ترخان کی یا اسکلڈ کرافٹس مین کی جو قیمت، ریگ مال وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے ان سب چیزوں کی کاسٹ جو ہے وہ ورک ان پروسیس میں پہلے جائے گی اور اس وقت تک ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں موجود رہے گی کہ جب تک جو ہے وہ یہ پروسیسنگ اس آئٹم کی کمپلیٹ نہ ہو جائے. جب وہ ہو جائے گی تو جتنا ویلیو اس میں اکٹھا ہوا ہے وہ ویلیو ٹرانسفر ہو جائے گا فنشڈ گڈز کے اکاؤنٹ میں. تو فنشڈ گڈز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. جس وقت اسٹاک سے ایشو ہوگا کوئی مال، اسٹاک کے اکاؤنٹ سے اسٹاک کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، ورک ان پروسیس ڈیبٹ ہوگا. جس وقت ورک ان پروسیس ختم ہو جائے گا تو ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور فنشڈ گڈز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. جب آپ وہ مال بیچیں گے، بنا ہوا مال بیچیں گے، تو اس وقت فنشڈ گڈز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا اور کاسٹ آف گڈز سولڈ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا. تو یہ سائیکل پورا بنتا ہے جو کہ صرف ایک پرچیز اکاؤنٹ سے جس شہر سے بات شروع ہوئی تھی اس سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. اس کو بار بار آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا مختلف، ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا یا اس کو گراسپ کرنا. سو یہ بہرحال کرنا ہے کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہم آگے جو ہے وہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو اب پھر سے ہم اسی طرف جاتے ہیں کہ جی پرچیزز ہے. اب ان پرچیزز کی بات کر لیں جو کہ نہ ہم فیکٹری کو ایشو کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے بیچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے استعمال کے لیے ہم نے اسٹاک رکھا ہوا ہے. تو وہ آئٹمز جو ہیں وہ آئٹمز کیا ہیں، ان کا کیا ہوگا ٹریٹمنٹ؟ ان کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جی وہ اسٹاک جو ہے وہ بھی اسٹاک کے آئٹمز ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیشنری ہے. اب اسٹیشنری کا ایک ہم اسٹاک کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں
اور اس میں جتنی اسٹیشنری مہینے کی ہے یا 2 مہینے کی اسٹیشنری جو ہے وہ ہم ربر پینسل فلانا یہ وہ ان سب کا اسٹاک جو ہے وہ ہم وہاں مینٹین کر رہے ہیں. اس کا ویلیو ڈیبٹ کر دیتے. پرچیز کیا ہم نے تو ڈیبٹ کر دیا ہم نے اسٹاک کے اکاؤنٹ کو, اسٹیشنری اسٹاک کے اکاؤنٹ کو یا اسپیئرز کے اسٹاک کے اکاؤنٹ کو, اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا. اب اسٹیشنری جیسے جیسے استعمال ہو رہی ہے ہم ہر روز ہر ہفتے اس کو اسٹاک کے اکاؤنٹ کو اس ویلیو سے جس ویلیو کی اسٹیشنری آپ نے لوگوں کو استعمال کے لیے دے دی اس کو آپ کریڈٹ کر رہے ہیں. اور ڈیبٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اسٹیشنری کا ایکسپنس ہوا. اب جس وقت آپ نے چیز خریدی تھی اس وقت آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کس لیے ہوا کہ آپ نے ایک اسٹاک بلڈ اپ کیا. اور اسٹاک کیا چیز ہے؟ اسٹاک ایک ایسٹ ہے. آپ نے اس چیز کو استعمال ایک دن میں نہیں کرنا. اگر تو آپ نے اس کو اسی وقت اور فوری طور پہ استعمال کر دینا ہے تو آپ اس کو ایکسپنس کے طور پہ شو کر سکتے. اگر میں اسٹاک نہیں رکھتا اسٹیشنری کا, میں کہتا ہوں جی اسٹیشنری کا میں نے اسٹاک نہیں رکھنا, ٹھیک ہے صاحب, تو آپ جو بھی اسٹیشنری پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ آپ نے یوں سمجھ لیا کہ جی جس وقت میں نے ایک جو بھی میں نے چیز خریدی وہ فوری طور پہ اس کا استعمال ہو گیا, لہذا وہ میرا ایکسپنس ہو گیا. تو ایکسپنس جو ہے وہ اگر آپ کر رہے ہیں, ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں اور اس کو فوری طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایکسپنس ہو گیا آپ کا. اس کا اسٹاک رکھنے کی نہیں, آپ کو اس آئٹم کا ضرورت. وہ ایکسپنس جو ہے وہ کہاں پہ شو ہوگا؟ وہ پروفٹ اینڈ لاس میں شو ہوگا. آپ نے جو گروس پروفٹ کمایا تھا اس میں سے مائنس ہوگا کہ جی کیونکہ وہ تو اب آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بن گئی, دفتر چلانے کی کاسٹ بن گئی, دکان چلانے کی کاسٹ بن گئی, تو وہ وہاں پہ چارج. لیکن اگر آپ اسٹاک رکھتے ہیں اسٹیشنری کا تو پھر یہ ہوگا کہ جی صرف اس حد تک اسٹاک جو ہے, اس حد تک وہ آئٹمز جو آپ نے لوگوں کو استعمال کے لیے دیے اس کا ویلیو وہاں پہ کریڈٹ ہوگا. باقی بیلنس جو ہے وہ اسٹاک ہوگا آپ کے پاس, اور آپ اس کو فزیکلی میچ کر سکتے ہیں کہ جی اتنی پینسلیں, اتنے ربر, اتنے پیڈ, اتنا فلاں چیز, اتنی فلاں چیز جو ہے وہ میری الماری میں بند ہے, اور اس کی اگر قیمت خرید سے میں ہر ایک کی کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کروں اس کی قیمت خرید سے تو میرے پاس ویلیو وہی آنا چاہیے جو کہ میرے حساب کی کتابوں میں آ رہا ہے اسٹاک اسٹیشنری اسٹاک اکاؤنٹ میں. تو وہ ڈبل چیک ہو جاتا ہے. تو یہ بات ایسے, یعنی یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جی جو اس قسم کے آئٹمز ہیں, اسٹیشنری کا آئٹم ہے, اسٹیشنری کا آئٹم کاسٹ آف گڈ سولڈ میں نہیں جاتا. ہاں اس وقت جائے گا کہ آپ اسٹیشنری بیچ رہے ہیں تو پھر اسٹیشنری کا اسٹاک جو ہے وہ اسٹیشنری آپ ری سیل کے لیے بیچ رہے ہیں. اس میں سے اگر اپنے استعمال کے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایکسپنس کو چارج ہوگا, اسٹیشنری ایکسپنس کو چارج ہوگا, وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ کو نہیں چارج ہوگا. وہ اسٹیشنری ایکسپنس کو چارج ہوگا جو میں اپنے اوپر اپنے دکان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر میں دیتا ہوں, استعمال کرتا ہوں ان کے کام کرنے کے لیے یا اپنے کام کرنے کے لیے, تو وہ دکان کا ایکسپنس ہے, کاسٹ آف گڈ سولڈ نہیں ہے. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں تو صرف وہی چیز آئے گی, وہی ویلیو آئے گا جو کہ آپ نے جس ان گڈز کا کہ جو آپ نے بیچے, صرف وہی چیز آئے گی. جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے علیحدہ کر لی وہ جو ہے وہ آپ کا ایکسپنس دکان کا بنے گا یا فیکٹری کا بنے گا, وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ میں نہیں آ سکتا کسی طریقے سے بھی. کاسٹ آف گڈ سولڈ میں صرف جو سیل کیا ہے آپ نے اس کی کاسٹ آ سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں آ سکتا کچھ. اسٹاک میں سے میں اپنے استعمال کے لیے کر رہا ہوں تو وہ استعمال کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایکسپنس بنتا ہے میرا, میری دکان کا, میری فیکٹری کا. یہ چیز بھی یاد رکھنے کی بات ہے. تو اس طریقے سے ہم ایک اکاؤنٹ جو ہے پرچیزز کا اکاؤنٹ جو ہے
اس پرچیزز اکاؤنٹ کے تھرو یہ سارا کام جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. اس لیے ہم مختلف اکاؤنٹس کاروبار کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم اسٹاک کا اکاؤنٹ بھی کھولیں گے اور پھر ویسے بھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی پرچیزز کے اکاؤنٹ میں کیا شو کر رہا ہوں, اس کا بیلنس جو ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. کیا وہ اسٹاک ان ہینڈ جو ان بکا مال میرے پاس بچ گیا ہے یا استعمال نہیں ہوا جو مال اس کا ویلیو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ کیا چیز کرتی ہے اور وہ کیسے ارائیو ایٹ کروں گا میں. تو یہ چیز جو ہے یہ خالی اس اکاؤنٹ سے آپ کو نہیں, کیونکہ بہت سے مختلف قسم کے اسٹاک ہوتے ہیں, پرچیز مختلف قسم کے. گاڑی بھی پرچیز کرتے ہو آپ کہ جی گاڑی کا اسٹاک, گاڑی بھی تو میں نے پرچیز ہی کی ہے نا. جی پرچیز تو کی ہے آپ نے, لیکن گاڑی ایک ایسٹ ہے. ہاں اگر اگر آپ کار ڈیلر کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ گاڑیاں جو ہے وہ اس لیے اپنے پاس منگوا کے رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بیچنا ہے, تو وہ آپ کا اسٹاک ہوئے گا, اسٹاک ان ٹریڈ ہوگا, کیونکہ آپ اس اسٹاک میں ٹریڈ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہو تو وہ گاڑی اپنے کاروبار کے لیے, اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ خرید رہے ہو, تو وہ گاڑی جو ہے وہ تو آپ کا ایک ایسٹ ہے. لیکن وہ گاڑیاں جو آپ بیچنے کے لیے خرید رہے ہو وہ آپ کا اسٹاک ہوں گی, وہ آپ کا ایسٹ, فکسڈ ایسٹ نہیں بن سکتی. تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جی آپ یہ چیز جو بھی خرید رہے ہیں یہ کس لیے خرید رہے ہیں, کیوں خرید رہے ہیں؟ بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں. اگر بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جائے گا. اگر آپ اپنے استعمال کے لیے خرید رہے ہیں اور اسٹاک مینٹین کر رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ جائے گا ایکسپینس میں. اگر آپ نے ایک چیز یا ایک گاڑی خرید لی یا ایک پنکھا خرید لیا یا ایک ایئر کنڈیشنر خرید لیا یا ایک موٹر سائیکل خرید لی, وہ موٹر سائیکل آپ کے استعمال میں ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے, وہ آپ نے ری سیل کے پرپز کے لیے آپ نے نہیں خریدا, لہذا وہ آپ کا فکسڈ ایسٹ ہے. یعنی وہ آپ کے استعمال میں کافی عرصہ جو اس کی لائف ہے اس لائف تک تو کم از کم وہ چلے گا آپ کے پاس. سو نوعیت کی بات آئی کہ جی آپ یہ کیوں خرید رہے ہیں, یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اسی کے حساب سے جو آپ اسٹاک اکاؤنٹس کھولیں گے وہ اس حساب سے کھولیں گے. اب کئی بڑی جو فیکٹریز ہوتی ہیں یا بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں ہر چیز کا مال ہر مال جو ہے یہ سارا اسٹاک جو ہے وہ آپ دکان پہ نہیں رکھ سکتے, لہذا گوڈاؤنز ہوتے ہیں, گودام ہوتے ہیں جہاں پہ یہ رکھے جاتی ہیں چیزیں, سٹورز ہوتے ہیں جہاں پہ سٹور میں رکھتے ہیں آپ. تو وہ بہت ساری چیزیں. اب سٹور میں سوال یہ ہے کہ جی سٹور میں تو صرف کتنے نمبر آف آئٹمز موجود ہیں, کتنے دکان پہ چلے گئے بیچنے کے لیے, یا کتنے فیکٹری کو ایشو کر دیے, باقی کتنے اس کے پاس رہ گئے, یا کتنے بک گئے اس میں سے باقی کتنے بنے بنائے مال میں سے کتنا رہ گیا باقی, یہ چیز. تو مین سٹور جو ہے وہ تو آپ کا گودام ہے, اس گودام کے اندر تو آپ نے مال رکھا ہوا ہے. اب وہ مال جو ہے اس کی گنتی بھی ضروری ہے, ہر آئٹم کی گنتی کی ضروری ہے. وہ جو ہے انوینٹری جو آپ گوڈاؤن میں رکھ رہے ہیں, سٹور میں رکھ رہے ہیں, وہ ویلیو کے بغیر ہوگی, وہ صرف اس کی کوانٹٹی ہوگی. تاکہ کوانٹیٹیو آپ کے پاس بھی ایک ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ جناب ہم نے 500 چیزیں خریدی تھی ایک قسم کی, اس میں سے 40 ہم نے بیچ دی, باقی ہمارے پاس 460 جو ہے وہ باقی اسٹاک پہ پڑا ہونا چاہیے. اور کاروبار کے مالک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس باقی کتنی چیزیں رہ گئی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی زیادہ ہو, آپ کو نیا مال بھی خریدنا ہے, آپ کو وہ بھی پلان کرنا ہے کہ جی ہم کیسے خریدیں گے اس نئے مال کو. سو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ آ جاتی ہیں. تو سٹور میں یا گودام میں یا گوڈاؤن میں تو آپ کوانٹیٹیو
یا کوانٹٹی کا حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن جو بکس آف اکاؤنٹ ہیں اس میں وہی کوانٹٹی جو ہے اس کو ویلیو میں کنورٹ کرتے ہیں اور ویلیو کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور اس ویلیو میں سے آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جی کیا میرے پاس کتنے ویلیو کا اسٹاک رہ گیا ہے، کتنے ویلیو کو میں نے استعمال کیا ٹو آئدر ان ریسپیکٹ آف گڈز جو میں نے بیچے، یا میں نے اس کو فردر پروسیسنگ کے لیے فیکٹری کو دیا۔ اب یہ تمام باتیں جو ہے اسٹاک کے بارے میں، اسٹاک ان ٹریڈ کے بارے میں، اور اس سے مختلف جو ریلیٹڈ اکاؤنٹس تھے یہ میں نے آپ سے کیے۔ اس پوری چیز کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم آپ کو ایگزامپلس کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔